دوستو آپ نے آج تک بہت سارے ڈرامے شروع ہوتے اور ختم ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے، لیکن ارطغرل غازی سیریز کے اختتام کی جو بات ہے وہ آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی۔ یعنی کوئی بھی دیگر ڈرامہ یا کوئی بھی سیریل جب ختم ہونے کو ہوتا ہے تو وہ اپنی اسی کہانی کو لے کر ختم ہو جاتا ہے جو کہ اس میں دکھائی جا رہی ہوتی ہے، اور لوگ اس کو بھول کر کہیں اور دھیان لگا لیتے ہیں۔ لیکن دوستو ارطغرل غازی سیریز کا جوں جوں اختتام قریب آ رہا ہے، لوگوں کو بس ایک ہی بے چینی لگی ہوئی ہے کہ یہ اتنی بہترین سیریز کیوں ختم ہونے والی ہے۔ یعنی اگر اس سیریز کے 10 سیزن بھی ہوتے تو لوگ اس کو اسی طرح فالو کرتے اور دیکھتے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس ڈرامے کے کچھ ایسے آخری لمحات آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کو حیران کر ڈالیں گے کہ اینگن التان نے اس وقت اس سیریز کو کیسے الوداع کیا تھا۔ تو دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو ارطغرل غازی سیریز ترکی کا بنایا ہوا ایک ایسا شاہکار ڈرامہ ہے جس نے اپنے دیکھنے والوں کو ایسے جکڑ لیا ہے کہ اب ارطغرل غازی سیریز دیکھنے والے ہر دوسرے شخص کا دماغ اسی کی جانب رہتا ہے۔ یعنی باقی تمام ٹی وی شوز، موویز اور اسی طرح کے باقی ڈراموں کو سب نے اپنے دل و دماغ سے نکال باہر پھینکا اور ارطغرل غازی کی واحد سیریز کو مکمل دھیان سے دیکھنا شروع کر دیا۔ دوستو اس سیریز کو بنانے کے لیے بہت ساری مشکلات آئیں کہ اتنی بڑی سیریز بنانے جا رہے ہیں اور اس کے لیے مرکزی کرداروں کو 5 سالوں کے لیے یعنی 5 سیزن کے لیے ہائر بھی کرنا پڑا۔ تو پتہ نہیں یہ سیریز چلے گی بھی یا نہیں، کیونکہ دوستو یہ بہت بڑا رسکی کام ہوتا ہے کسی بھی بڑے پروجیکٹ کو شروع کرنے کا، کیونکہ جہاں آپ فائدہ سوچ رہے ہوتے ہیں وہیں پر آپ کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اگر ہم ارطغرل غازی سیریز کی بات کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کی واحد اس سیریز نے باقی تمام ڈراموں کو بہت بری طرح فلاپ کیا۔ دوستو آج جو فوٹیج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یقیناً آپ کو افسردہ کر دیں گے، کیونکہ وہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے وہ آخری لمحات ہیں جو بہت ہی اہم ہیں پورے ڈرامے کی طرح۔ دوستو آپ نے غور سے ان تمام فوٹیج کو دیکھنا ہے۔ دوستو اگر ہم اس سیریز کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ ترکی کے گاؤں ریوا میں فلمایا گیا۔ یعنی ایک چھوٹے سے گاؤں سے ارطغرل غازی کی جرنی کی شروعات ہوئی، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ جان کر کافی حیرت ہوگی کہ اس میں جتنے بھی آپ نے عمارات دیکھی ہیں وہ سب یا تو کوئی پرانی حویلیاں تھیں یا پھر ان کو تھوڑے عرصے کے لیے خود سے تعمیر کیا گیا۔ لیکن پہلے سیزن میں دکھائی جانے والی عمارتیں یعنی جو صلیبیوں کی عمارتیں ہمیں دیکھنے کو ملیں وہ ترکی کی پرانی حویلیاں تھیں جو کافی عرصے سے بند پڑی تھیں، اور ان کو پھر اس کام کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسی طرح دوستو 5ویں سیزن میں بھی جو سغوت کا بازار ہمیں نظر آتا ہے اس میں ہمیں ایک بڑا ہال ٹائپ جگہ دیکھنے کو ملتی ہے جس میں کافی زیادہ ایکشن سے بھرپور لڑائیاں بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں۔ یہ بھی دوستو ایک پرانی حویلی کو انہوں نے ایک بازار کا اہم حصہ بنا کر ہمیں پیش کیا۔ اس کے علاوہ دوستو اگر کچھ فیکٹس کی بات کریں اس سیریز کی تو سب سے پہلے تو آتا ہے اس کا مختلف لباس۔ جی ہاں دوستو، ڈرامے کو تاریخی ٹچ دینے کے لیے ایک مخصوص لباس کو چنا گیا، اور یہ لباس آپ سخت سردی میں ہی ذیب تن کر سکتے ہیں، کیونکہ دوستو یہ لباس انتہائی موٹا لباس تھا۔ اس کے بعد دوستو اگر بات کریں اتنی بڑی تعداد کی کاسٹ کی ٹریننگ کی تو ان کو مختلف ٹولیوں میں گھڑ سواری اور تلوار زنی کی ٹریننگ دی گئی۔ یعنی کچھ ایکسپرٹس ہائر کیے گئے جنہوں نے ان کی مختلف ٹیمز کو ٹریننگ دی۔ اس کے علاوہ دوستو اس سیریز میں ہمیں کچھ ایسے اداکار بھی نظر آئے جو کہ ڈرامے میں مختلف اوقات میں تبدیل بھی ہوتے گئے، اور ہر سیزن میں ہمیں نئے نئے اداکار بھی دیکھنے کو ملے۔ دوستو اس سیریز میں آپ کو بہترین سے بہترین اداکار دیکھنے کو ملے، چاہے وہ کسی سلیبی کا کردار نبھانے والا ہو، منگول ہو یا پھر کوئی مسلمان۔ ایک سے بڑھ کر ایک بہترین اداکار ہمیں اس سیریز میں اپنی بہترین اداکاری کا جوہر دکھاتا ہوا نظر آیا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ارطغرل غازی سیریز کی آخری لمحات کی۔ تو دوستو یہ ہے وہ آخری سین جو کہ ریکارڈ کیا گیا ارطغرل غازی سیریز کا، اور اس سین کی ریکارڈنگ کے دوران ہی ساری ٹیم اندر داخل ہو جاتی ہے، اور دیکھیں کیسے ہر شخص کے چہرے پر خوشی اور اطمینان صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ خوشی کیوں نہ ہو، ایک بہت بڑا پروجیکٹ صحیح طریقے سے مکمل کرنا، اور وہ بھی ایسا پروجیکٹ کہ جس نے آگے جا کر تمام بیہودہ ڈرامہ انڈسٹری کو ڈھیر کرنا ہو، تو اس کے اختتام پر خوشی تو بنتی ہے، بلکہ اس خوشی میں چھپا وہ غم بھی آپ ارطغرل غازی کے چہرے پر دیکھ سکتے ہیں جن کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو پچھلے اس 1 سال میں اس ڈرامے نے ہمیں بہت کچھ سکھایا جو کہ شاید ہم پچھلے 20-25 سالوں میں ہمارا میڈیا ہمیں نہیں سکھا سکا۔ دوستو اس سیریز نے پاکستان کا پورا ماحول ہی تبدیل کر دیا۔ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور ہر قسم کا پلیٹ فارم اس سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن دوستو اس سیریز کے ختم ہوتے ہی یہ سب ختم ہو جائے گا، پھر سے وہی بیہودہ کہانیاں
اور وہی بیہودہ ڈرامے۔ لیکن اب پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ترکی سے کچھ سیکھ کر اب ایسی ہی اسلامی سیریز بنائے تاکہ پاکستان کا نام میڈیا کے ذریعے اور ہمارے ڈراموں کے ذریعے پوری دنیا میں روشن ہو سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ارطغرل غازی کی پوری جرنی کیسی لگی آپ کو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔